अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं आपसे कोई आम बात नहीं करने वाली। आज मैं आपसे वो बात करने आई हूँ जो अक्सर इंसान सब कुछ हारने के बाद समझता है। आज मैं आपसे उस वजीफे की बात करने आई हूँ जो तब काम करता है जब दवाइयाँ जवाब दे दे, जब रिश्ते मुंह मोड़ लें, जब रास्ते बंद हो जाए और जब इंसान बस ये ही कहे, या अल्लाह अब तो तू ही बचा ले। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप यूं ही नहीं यहाँ आए हैं। मुश्किल जब हद से बढ़ जाती है तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटा चुका होता है। नौकरी छिन जाती है, घर में बीमारी आ जाती है, कर्ज सिर पर चढ़ जाता है, रिश्तों में करवाहट भर जाती है। औरत हो या मर्द, रात को तकिए गीले हो जाते हैं रो रो कर, और इंसान सोचता है सब कुछ कर लिया, अब क्या बचा। तो यही वो लम्हा होता है जहाँ से या तो इंसान टूट जाता है या फिर अल्लाह से जुड़ जाता है। अल्लाह मुश्किल से पहले रास्ते नहीं दिखाता। बहुत लोग शिकायत करते हैं, हम दुआ करते हैं फिर भी मुश्किल क्यों आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह मुश्किल से पहले रास्ता नहीं बल्कि मुश्किल के अंदर राहत रख देता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग उस राहत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग शिकायत में उलझे रहते हैं। आज जो वजीफ़ा मैं बताने जा रही हूँ ये कोई नया वजीफ़ा नहीं, ये कोई तावीज़ नहीं, ये कोई जादू नहीं। ये वही वजीफ़ा है जिसने डूबते को सहारा दिया, टूटे को जोड़ दिया और हारे को फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन ये वजीफ़ा सिर्फ़ उन्हीं पर असर करता है जो इसे दिल से पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए। तो सबसे पहले एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी अल्लाह को सिर्फ तब याद किया जब मुश्किल आई? अगर हाँ तो आज पहली बार अल्लाह को अपने आखिरी सहारे की तरह नहीं, अपने सबसे करीबी दोस्त की तरह पुकारिए। वजीफ़ा बताने से पहले एक सच्ची बात, बहुत लोग कहते हैं हमने वजीफ़ा पढ़ा असर नहीं हुआ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं करता, अल्लाह करता है, और अल्लाह तब करता है जब बंदा झुकना सीख जाए। तो वजीफ़ा जो हर मुसीबत में ढाल बन जाता है, वो वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ। अब ध्यान से सुनिए और दिल में उतारिए। वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मतलब हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसमें बंदा ये कहता है, या अल्लाह अब मैंने सब तुझ पर छोड़ दिया। और याद रखिए, जब बंदा छोड़ देता है तब अल्लाह संभाल लेता है। ये वजीफ़ा कब पढ़ना चाहिए? जब डर लगे, जब दिल घबराए, जब रास्ता समझ ना आए, जब रात को नींद ना आए, जब कोई सहारा ना बचे, यानी हर वो वक्त जब दिल टूटने लगे। वजीफ़ा पढ़ने का सही तरीका, बहुत ध्यान से सुनना। वुजू हो तो बेहतर है, ना हो तो भी चलेगा। किसी सुकून भरी जगह बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, दिल में अपनी सबसे बड़ी परेशानी लाइए और पूरे यकीन से पढ़िए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार रोजाना। लेकिन शर्त यह है, हर बार पढ़ते वक्त ये सोचिए अब अल्लाह देखेगा। तो एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी, घर में कर्ज, बच्चों की फीस बाकी, शौहर बीमार। वो रोज रात को बस यही पढ़ती थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ना किसी से शिकायत, ना किसी से सवाल। 3 महीने बाद ऐसा रिज़्क आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो खुद कहती है, मैंने हाल नहीं बदला, मैंने बस अल्लाह पर छोड़ दिया। अगर असर जल्दी चाहिए तो एक बात याद रखिए, वजीफे के साथ साथ ये 3 चीज़ें छोड़ दीजिए। बार बार शिकायत, दूसरों से तुलना, मायूसी, क्योंकि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। औरतों के लिए खास बात, अगर आप अकेली रोती हैं, घर का बोझ उठाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का नहीं, तो ये वजीफ़ा आपके लिए ढाल बन जाएगा। बस इसे रसोई में काम करते हुए, बर्तन धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए धीरे धीरे पढ़ती रहिए। अल्लाह सुन रहा है।
آپ کی خاموشی بھی اور آخری بات بہت اہم، اگر آج آپ ٹوٹی ہیں، اگر حالات بھاری ہیں تو بس ایک لائن یاد رکھیے، جس مشکل نے تمہیں سجدے میں جھکا دیا وہ تمہیں ختم نہیں کر سکتی۔ تو آج کا عمل، آج سے 7 دن تک روز 100 بار صرف یہی وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر دیکھیے اللہ کیسے راستے کھولتا ہے۔ ایک بات بہت کم لوگ بتاتے ہیں، کبھی کبھی حالات ترنت نہیں بدلتے، وہ پہلے بندے کو اندر سے بدلتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں وہی پریشانی میں ہوں، لیکن اصل میں آپ کے اندر اب وہ طاقت آ چکی ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ پہلے آپ ٹوٹ جاتے تھے جب آپ جھک جاتے تھے، اور یاد رکھیے ٹوٹنا انسان کا کام ہے، جھکنا بندے کا، اور سنبھالنا صرف اللہ کا۔ تو وظیفہ پڑھتے وقت اگر یہ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو انہیں مت روکیے، یہ آنسو کمزوری نہیں ہوتے، یہ اللہ سے کنیکشن کی نشانی ہوتے ہیں، کیونکہ جس دعا میں آنسو شامل ہو جائے وہ عرش تک بنا رکے پہنچتی ہے۔ کئی بار اللہ دیر کیوں کرتا ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، پھر دیر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ آج دے دے گا تو شاید آپ کل اسے بھول جائیں گے، لیکن اگر وہ انتظار کروائے گا تو جب ملے گا آپ سجدہ کرنا نہیں بھولیں گے، اور اللہ کو وہ دل پسند ہے جو ملنے کے بعد بھی جھکا رہے۔ وظیفہ اور صبر دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ وظیفہ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں صبر، یقین اور اللہ پر بھروسہ تینوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آج نہیں بدلا تو کل بدلے گا، اگر کل نہیں بدلا تو پرسوں بدلے گا، لیکن ایک بات پکی ہے، اللہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ ایک اور سچا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک آدمی تھا جسے سب نے چھوڑ دیا تھا، دوستوں نے، رشتہ داروں نے، یہاں تک کہ اپنے بھی۔ وہ بس ہر نماز کے بعد ایک ہی بات کہتا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نہ لمبی دعا، نہ شکایت۔ آج وہ کہتا ہے اگر اس وقت سب ساتھ دیتے تو شاید میں اللہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو سوچیے، کبھی کبھی لوگوں کا دور جانا اللہ کے قریب آنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ بات دل میں لکھ لیجیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو رات کے لیے بہت خاص عمل، جب رات کو سب سو جائیں اور آپ کو نیند نہ آئے تو کروٹ بدل بدل کر سوچنے کی بجائے دھیرے دھیرے سے بس یہ پڑھیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بنا گنتی، بنا زور، بس بھروسے کے ساتھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، کیونکہ جس دل پر اللہ کا نام بھاری ہو جائے اس پر فکر ٹک نہیں پاتی۔ عورتوں کے لیے ایک اور سچائی، آپ چپ چاپ سہتی ہیں کیونکہ آپ کو سکھایا گیا عورت کو سب سہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے آپ کو کمزور نہیں، صبر والی بنایا ہے، اور صبر والا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے جب بھی لگے اب اور نہیں سہ سکتے تو بس کہہ دیجیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سمجھ جائے گا جو آپ کہہ نہیں پا رہی۔ اب آخری لیکن سب سے اہم بات، یہ وظیفہ آپ کی پریشانی ختم کرنے کے لیے نہیں، یہ وظیفہ آپ کو اس پریشانی سے بچا کر نکالنے کے لیے ہے۔ اور فرق بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سمسیا ختم ہونا ایک نعمت ہے، لیکن سمسیا میں اللہ کا ساتھ مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان زور سے رو بھی نہیں پاتا، آنسو آنکھوں میں جمع رہتے ہیں لیکن گرتے نہیں، کیونکہ اب رونے کی بھی طاقت نہیں بچتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ بندے سے کہتا ہے اب تو تھک گیا ہے، اب میں بھی سنبھالوں گا۔ اللہ کی مدد شور مچا کر نہیں آتی۔ بہت لوگ سوچتے ہیں مدد آئے گی تو کوئی چمتکار ہوگا، لیکن سچائی یہ ہے اللہ کی مدد اکثر خاموشی سے آتی ہے۔ کسی کا اچانک فون آ جانا، کسی راستے کا اپنے آپ کھل جانا، دل کا اچانک ہلکا ہو جانا، یا بس اتنا کہ آپ ٹوٹنے کے بعد بھی زندہ ہے، یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو وظیفہ پڑھتے وقت
اگر دل بھاری ہو جائے تو سمجھ جائیے اللہ اس بوجھ کو آپ کے دل سے نکال رہا ہے، کیونکہ دل ہلکا ہونے سے پہلے تھوڑا بھاری ضرور ہوتا ہے، جیسے بارش سے پہلے بادل گھنے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بہت گہری سچائی کم لوگ بتاتے ہیں، ہر مشکل آپ کو پریشان کرنے نہیں آتی، کچھ مشکلیں آپ کو جگانے آتی ہے۔ اگر وہ مشکل نہ آتی آپ کبھی سجدے میں نہ گرتے، آپ کبھی ٹوٹ کر دعا نہ کرتے، آپ کبھی اللہ کو دل سے نہ پکارتے۔ اس لیے جب بھی پریشانی آئے تو یہ مت پوچھئے میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ یہ پوچھئے کہ یا اللہ اس میں تو مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ اور وظیفہ اور دل کا رشتہ، یہ وظیفہ زبان سے کم دل سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ پڑھتے پڑھتے بس چپ ہو جاتے ہو اور وہی چپی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ شبد نہیں حال دیکھتا ہے۔ اگر بار بار وہی پریشانی لوٹ آئے تو گھبرائیے مت، کچھ پریشانیاں جانے سے پہلے آپ کا صبر جانچتی ہے، جیسے کوئی دروازہ کھلنے سے پہلے ایک آخری بار اٹکتا ہے۔ بس اس وقت وظیفہ مت چھوڑیے، کیونکہ انت میں چھوڑنے والا اکثر وہی ہوتا ہے جو سب سے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو گھر کی عورتوں کے لیے دل سے بات، آپ سب کچھ سہ لیتی ہو کیونکہ گھر چلانا ہے، آپ تھکی ہوتی ہو پھر بھی مسکراتی ہو، آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تم ٹھیک ہو، لیکن اللہ پوچھتا ہے، اور جب آپ چپ چاپ یہ پڑھتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ زور سے کیوں نہیں بول پا رہی۔ جب دنیا ہنستی ہے اور آپ ٹوٹتے ہیں تو یاد رکھیے دنیا کو آپ کے آنسو نہیں دکھتے، لیکن اللہ کو آپ کی ہر سسکی سنائی دیتی ہے، اور جس دن اللہ فیصلہ کرتا ہے اس دن کسی کا مذاق آپ کا راستہ روک نہیں سکتا۔ سب سے بڑا سکون کب ملتا ہے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں اکیلی نہیں کچھ کر سکتی، لیکن میرا اللہ سب کچھ کر تو سکتا آج ہے۔ کے تو لیے یہیں اتنا سے ہی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔